ابو بردہ، ان سے زیادہ کسی کی نیت عمدہ، نیک، صالح اور متقی ہو سکتی ہے؟ اٹھے ہیں صبح، عید الاضحیٰ کا دن ہے، بکری قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں میری آبادی میں بڑے غریب لوگ ہیں، دل میں خواہش ہے کس چیز کی؟ نیکی کی، نیت نیک ہے، نیت میں بدی کوئی نہیں ہے، نیت نیک ہو تو جو مرضی گھڑ لو، جو مرضی گھڑ لو۔ ابو بردہ عید کے دن اٹھے ہیں اور بکری قربانی کے لیے رکھی ہوئی ہے، اپنی بستی کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، فلاں فلاں فلاں، ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے، فلاں بھی غریب ہے، فلاں نے بھی کبھی گوشت نہیں کھایا۔ اٹھتے ساتھ بکری کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا، ذبح کیا، اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، اور خود ان کے الفاظ بعض روایات میں ملتے ہیں اس نیت سے بانٹا کہ اس بستی میں پہلا کھانا اگر جائے ابو بردہ کی بکری کا جائے۔ بتائیے اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے، عید کی نماز پڑھی، رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا، اللہ کے رسول آج میں نے بڑا نیکی کا کام کیا۔ کیا کیا؟ آج میں نے عید کی نماز سے پہلے پہلے قربانی کر دی، لوگوں میں بانٹ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی۔ کہا ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ قربانی کر، یہ جو تو نے بانٹا ہے یہ صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اس عمل کے اوپر میں محمد کی مہر موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری قربانی نہیں ہو سکتی۔ بتائیے ایک صحابی رسول کتنے منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے عید کی؟ آج کل 5-10 منٹ ہی لگتے ہیں نا 2 رکعتیں پڑھنے میں، 2 رکعتیں سے پہلے کر لی، پہلے پڑھ لی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ آج کل کا کوئی فلسفی منطقی ہوتا اذان سے پہلے یہ الفاظ کہہ دیے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے ان کو؟ اگر یہ بھی پڑھ لیا جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق کیا پڑتا ہے؟ رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ ابو بردہ اگر قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ قربانی کر، دوبارہ بکری کر، کہ عید سے پہلے ذبح کی گئی بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ عمل صالح کی شرط ہے اخلاص نیت کے ساتھ۔ اور اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، پیروی اور اطاعت جزیات میں بھی ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ انسان مسجد میں آیا ہے کس لیے آیا؟ اللہ کے لیے آیا نا، اللہ ہی کے لیے آیا، لیکن آپ کو پتہ نا نیت کا اخلاص پورا بھی موجود ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت میں ریاکاری ہے، وہ تو عمل ویسے ہی ضائع ہوگا۔ یہاں پہ اخلاص نیت کے ساتھ ایک بندہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی بندہ کہہ سکتا تیری نماز قبول نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق اللہ نے دیا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک صحابی حلاد بن رافع آئے ہیں، آ کے نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، اور مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد تیزی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلے اللہ کے دربار میں حاضری دی، اس کے بعد خواہش ہے اب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ تیزی سے بڑے سلام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، آ کے بیٹھنے لگے۔ رسول اللہ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ حلاد بن رافع ٹھیک ہے آپ کے سلام کو تو قبول کیا، لیکن آپ لوٹ جائیے، آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ انہوں نے پھر 2 رکعت کو قائم کیا، نماز پڑھی جو ان کو توفیق تھی، پھر پڑھ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ حلاد بن رافع آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، اب آپ مجھے سکھلا دیجئے، بتلا دیجئے، آپ نے یہ جو بات کی ہے 3 مرتبہ کہ لوٹ جاؤ، تیری نماز ہی نہیں ہوئی، یہ خلوص نیت سے صحابی مسجد میں آیا کہ نہیں آیا؟ اخلاص نیت سے آیا کہ نہیں آیا؟ یہ جزیات کی بات ہو رہی ہے، ابھی جزیات کی کل کی بات تو علیحدہ ہے۔ نماز پڑھنے اللہ کے لیے آیا ہے، نماز اپنی طرف سے پوری تگ و دو اور صحیح کے بعد پڑھ رہا ہے، اور رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، واپس لوٹ جا، نماز کو ادا کر۔ کہنے لگا اللہ کے رسول اب آپ ہی بتلا دیجئے کہ میری نماز میں کیا خامی ہے جو اللہ بھی قبول نہیں کر رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب تیرا سوال درست ہے، نماز وہی قبول ہوگی، نماز بھی میرے بھائیوں وہی قبول ہوگی جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ میں پھر تان و تشنیع نہیں دیتا، بعض لوگ رسول اللہ کی نماز کو پورا سمجھ لینے کے باوجود بھی، پوری نماز رسول اللہ کے علم میں آ جانے کے بعد بھی
اس طرح کی نماز نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں نمازیں قبول ہو جائیں گی۔ ایک بندہ یہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، اس کی تو قبولیت کا امکان ہے ہی ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ جس کو علم ہے رسول اللہ نے ایسے پڑھی لیکن میں ایسے پڑھوں گا، اس کی کیسے قبول ہوگی؟ یہ حلاد بن رافع نے کہا مجھے بتا دیجئے۔ رسول اللہ نے کہا ہاں میری ایک سنت ہے نماز میں جو تو چھوڑ رہا ہے، ایک سنت جو تو چھوڑ رہا ہے نماز میں، اللہ کے رسول وہ کون سی سنت ہے؟ کہا وہ سنت اعتدال کی ہے، جب رکوع کیا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر، جب رکوع سے سر اٹھایا کر کمر کو سیدھا ہونے دیا کر۔ تجھے میں دیکھتا ہوں تو رکوع میں جاتا ہے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی، کچھ دیر حالت سکوت میں نہیں رہتی، یعنی کچھ دیر اس عالم میں رہے، ابھی ایسے ہوتی ہے تو ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہوتے ساتھ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ اعتدال کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھائی کہ اگر صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ اگر ایک اعتدال کی سنت بھی کوئی بندہ، کون بندہ بھی نہیں، صحابی رسول بھی مس کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔ یہاں سے ایک فلسفہ، یہاں سے ایک کلیہ نکلتا ہے کہ اعمال صرف اخلاص نیت سے قبول نہیں ہوتے، اعمال اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق عمل کرنے سے قبول ہوتے ہیں۔